بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، ادعو پکارو، تم سے بات ہو رہی ہے، پکارو تم ربکم اپنے رب کو، تضرعاً چھپ کر، وخفیہ، تضرعاً کا مطلب ہوتا ہے گڑ گڑا کر، خفیہ چھپ چھپ کر، اندر دل ہے دل میں، یا پھر اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے مانگو، پکارو۔ جو تنہائی میں اللہ سے بات کرنے میں لذت ہے وہ سارے لوگوں محفل اور مجلس میں بیٹھ کر پکارنے میں نہیں ہے تو ہے نا، اللہ کو پکارنے میں لذت تو ہے، پر تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو پکارنے میں لذت زیادہ اس لیے ہے کہ ہمارا دل زیادہ حاضر ہوتا ہے، ہمارے اندر عاجزی، انکساری اور اللہ کے ساتھ دلی طور پر خشوع خضوع کا ملان زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے اللہ رب العزت نے، ادعو پکارو، دعا کرو اپنے ربکم رب سے، اس حال میں تضرعاً گڑ گڑا کر، ترلے پا کر، رو رو کر۔ جب اللہ سے مانگا جاتا ہے تو اس میں عاجزی آتی ہے نا، ہم کہتے ہیں نا میں کو کسی کے آگے ہاتھ لاؤں، میں کو منتا ترلے کروں، ہے نا واقعی اللہ کے علاوہ نہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کی منتیں نہیں کرنی چاہیے، کسی پہ ترلے نہیں ڈالنے چاہیے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو بندہ ترلے ڈال ڈال کے رو رو کے اللہ سے مانگتا ہے اس میں عاجزی زیادہ آتی ہے، اور عاجزی اللہ کو بے انتہا پسند ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم لوگ گڑ گڑا کے اپنے رب سے مانگو، رو رو کے مانگو، وہ خفیہ اور چھپکے چھپکے سے، لوگوں کو دکھا دکھا کے نہیں۔ ہاں اگر تمہارے دل میں دکھاوا نہیں بھی ہے تو تم لوگوں کے سامنے زیادہ کرو گے تو ریاکاری آ سکتی ہے، شیطان بندے کا دشمن جوانا، تو وہ وسوسہ ڈال دیتا، لوگ واہ واہ تیری واہ 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 کریں گے کہ یہ اللہ سے واہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ لذت نہیں رہے گی۔ اس لیے تم اپنے رب کے ساتھ تم ہو اور تمہارا رب ہو، اس میں لذت یہ عجیب ہے، نرالی ہے۔ انہو یقیناً وہ رب جو ہے، لا یحب المعتدین، لا یحب نہیں پسند کرتا، نہیں محبت کرتا، معتدین حد سے نکل جانے والوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پیچھے والی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کی معرفت کیا ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، اصل میں رب کی کیا صفات ہیں جس کو دیکھ کر اور سن کر ہم پہچانے کہ یہی ہمارا سچا الہ ہے، وہ پتہ چلا ہمیں کون ہے ہمارا رب۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں پہچان کرنا اپنے رب سے تو اس سے دعائیں کرو۔ سب سے پہلی بات پہچاننے کے بعد کیا کہی؟ پہچاننے میں یہ بھی تو آتا ہے نا، لا الہ الا اللہ، یعنی کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب اللہ کہتے ہیں اس میں لذت لانے کے لیے، مٹھاس لانے کے لیے دعائیں کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے نا، دعا مانگنا اللہ سے گڑ گڑا کے، رو رو کے، یہ عبادت کا مغز ہے۔ مغز جانتے ہیں؟ جو جانور کی سری ہوتی ہے اس کا جو مغز، وہ مکھ جو ہوتی ہے، مخ العبادہ، یعنی انسان کا یا جانور کا جو بھی ہے اس کا یہ مخ، یہ دماغ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ عبادت میں دعا کا درجہ اس مخ کی طرح ہے، سبحان اللہ، یعنی یہ عبادت میں دعا جو ہے یہ عاجزی سکھاتی ہے، یہ بتاتی ہے صرف اللہ کو سجدہ کرنا ہے، یہ بتاتی ہے مشکل کشا اللہ ہے، یہ بتاتی ہے حاجت روا اللہ ہے، یہ بتلاتی ہے اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کیا کام ہے اللہ جو تو نہیں کر سکتا میرا بھی کر دے، ہم کہتے ہیں نا، اور اللہ تجھے سے ہی کروانا ہے، یعنی توکل سکھاتی ہے دعا تو، اور ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ کو توکل کرنے والے بے حد پسند ہے، اور یہ دعا ہی ہے جو ایسی صفات بندے کے اندر پیدا کرتی ہے اور انسان کا عقیدہ اچھا اور سچا بناتی ہے۔
یہ بتاتی ہے، دعا بتاتی ہے تمہارا ایک ہی الہ ہے، وہی مشکل کشا ہے، توحید سکھاتی ہے یہ دعا۔ اور جب مسلمان ہو جاتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا کام کیا، لوگوں کو اسلام میں لانے کی کوشش کی اور ان کو لے کر بھی آئے، تو سب سے پہلے لیسن توحید کا سکھایا کہ تم لوگوں کی توحید صحیح ہوگی، شرک نہیں کرو گے تو ہر عبادت قبول ہوگی۔ اور یہ دعا سکھاتی ہے وحدانیت ہے اللہ کی توحید، اللہ ایک ہے، شرک سے بچاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے لیے بے شمار وصیتیں نصیحتیں پڑھی ہیں کہ تم ہر وقت اللہ سے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ہاں، دعا کے آداب بھی ہیں، سلیقے بھی ہیں۔ اللہ نے ساتھ ہی کہا ہے کہ رو رو کے گڑ گڑا کے، یہ نہیں میں یہاں تو دل میرا مدینے میں ہے، دعا یہاں کر رہی ہوں تو دماغ میں گھر کی سیٹنگ چل رہی ہے، کہاں دعا یہاں کر رہی ہوں سیٹنگ رشتہ داروں میں چل رہی ہے، دعا یہاں کر رہی ہوں دماغ اپنے نفع نقصان میں اٹکا ہوا ہے۔ تو وہ تو دعا ایسے ہے نا کہ بے فکری میں کی جانے والی، جس میں دل ہی نہیں ہے۔ تو جس میں دل نہیں نہ ہوتا، یقیناً وہ دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ کو وہ دعا پسند ہی نہیں۔ دعا میں نے آپ کو بتایا کیا سکھاتی ہے، دعا کیا کچھ لے کر آتی ہے، ان سب چیزوں کو اپنے اندر سما کے دعا کریں، کوئی دعا رد ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگلی آیت بتائے گی کہ ڈرتے رہنا، یہ بھی نہ خود سے ڈیسائیڈ کر لینا میری دعا تو لازمی قبول ہے، شاباش شاباش بلے بلے، اللہ نے کرنی ہے نا، سٹیمپ تو ادھر سے لگنی ہے نا۔ اللہ سے اس بات میں عاجزی رکھے کہ اللہ تو نے قبول کرنی ہے، کہیں رد نہ کر دینا میری دعا کو۔ اللہ قبولیت کا درجہ یعنی عاجزی سکھائی اللہ نے، ڈرتے رہنا اللہ سے۔ اور اسی آیت کا دوسرا حصہ، لا یحب المعتدین، حد سے گزر جانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ اب یہاں تو بات دعا کی ہو رہی ہے، دعا میں حد سے گزرنے سے کیا مراد ہے کہ ایسی دعائیں مانگنا جو اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، جہاں ضرورت سے زیادہ ہی مانگی جانا ہے، حد سے نکل جانا وہی ہوتا ہے نا، ضرورت سے بڑھنا اور ضرورت سے نیچے رہنا، دونوں حد کراس کرنا ہے۔ ضرورت سے نیچے کون لوگ ہیں؟ جو دعا مانگتے ہی نہیں ہیں، جو اپنے الفاظ واضح اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہی نہیں ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہی نہیں ہیں، وہ بھی معتدین میں ہیں۔ اللہ کو وہ بندے پسند نہیں ہیں جو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرتے، اور وہ لوگ بھی جو ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر اتنا زیادہ مانگتے ہیں۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں، ایک صحابی کی طرف سے یہ روایت آتی ہے کہ ان کے بیٹے دعا کر رہے تھے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرمانا، جنت میں دائیں طرف جو سفید محل ہے مجھے وہ عطا فرمانا۔ باپ نے کہا بیٹا دعا میں زیادتی نہیں کرنی، صرف اتنا کہو اللہ مجھے جنت عطا فرمانا۔ اور دعا کے اندر مکفہ جائز نہیں ہے، یعنی شعروں میں دعا کرنا، نعتوں میں دعا کرنا، جب آپ دعا کر رہے ہو تو الفاظوں میں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں بڑی جامع ہیں، کسی میں شعر و شاعری نہیں ہے۔ صحابہ اکرام بھی ایسی چیزوں سے بچتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے۔ تو لہٰذا دعا کا ادب ہے، دعا مسنون طریقے سے مانگی جائے تو اللہ کہتے ہیں میں قبول کرتا ہوں، میرا بندہ میرا ہوا ہے۔ میں نے بتایا نا اس میں کتنی صلاحیتیں آئی ہوئی ہیں دعا کرتے ہوئے، اللہ دعا قبول فرما دے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم لوگ دعا طریقے سے کرو۔ دعا کے شروع میں جو بندہ حمد نہیں پڑھتا، ثنا نہیں بیان کرتا، درود نہیں پڑھتا، اینڈ پہ درود نہیں پڑھتا، اس کی دعا معلق رہتی ہے، نہیں جاتی اللہ کے ہاں۔ شروع میں اللہ کی حمد و ثنا، بعد میں بھی شروع میں درود ابراہیم کر لیں، درود ابراہیم ایزی ہے، سب کو آتا ہے، اینڈ پہ بھی درود، یا یہ کر لیں اینڈ پہ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہاں جی، تو اینڈ پر بھی درود پڑھنا یہ دعا کو کمپلیٹ کرتا ہے۔
सना दरूद अव्वल आखिर, किबला रुख हो के दुआ करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। हाथ उठा के दुआ करना अल्लाह के नबी की सुन्नत से साबित है। इस तरीके से दुआ करना कि हमारा दिल अपने रब के साथ मांग रहे हैं ना, जिससे उसके लगाओ। देख ले यहाँ दुनिया में वज़ीर आज़म आ जाए और कहे ना कोई कि तुमने जो मांगना आज वो मिलेगा, तो ऐसे दुनिया तरले डालेगी उसकी तरफ, उसकी तवज्जो हासिल करने की तरफ। वो इतना ध्यान नहीं दे रहा होगा। मांगने वाले कहेंगे कि मुझे बस ये देखे, और अपनी मैं ऐसी स्टोरी बयान करूँ कि ये मेरी बात तो लाजमी सुने। अल्लाह चाहते हैं मैं सबसे बड़ा सखी हूँ और मैं दाता हूँ, मैं देता हूँ तो हर कुछ दे सकता हूँ। ये तो बंदे कुछ नहीं ना दे सकते, इनके हाथ में तो जो मैंने दिया उसमें से कुछ दे सकते हैं, इनकी कुदरत नहीं है। तो मैं तो कादिर हूँ, मैं तो वो भी दे सकता हूँ जो कोई नहीं दे सकता। तो तुम मुझे क्यों नहीं ऐसी तवज्जो से पुकारते? इतनी गिड़गिड़ाहट, इतनी आजिज़ी, ऐसे स्टोरी बयान करो अल्लाह ताला से, हकीकत वाली हद से नहीं गुजरना, ऐसे नहीं बनावटी लगा देनी। यानी बाज़ दफ़ा हम कहते हैं कि हम दुआ कर रहे हैं, दिल ही दिल में सोचते हैं, कभी सोच लिया कभी अच्छा, अल्लाह को पता ही है। ऐसे ना किया करें, अल्फाज बयान किया करें अल्लाह के सामने, हाथ उठा के दुआ किया करें। वो कभी वो चाहे और टाइम रहना अच्छी बात है, बेशक, लेकिन ये मसनून तरीके हैं, वो भी अल्लाह को पुकारने का एक तरीका है। ठीक है, अल्लाह को याद रखने का एक तरीका। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप वैसा ना करें, करते रहें, लेकिन कबूलियत, हाँ वो ईमान ही हमारे अंदर है तो हम सुन्नत के मुताबिक बैठ के दुआ करेंगे तो हमारा ईमान बढ़ेगा, हमारा राब्ता अल्लाह से मजबूत होगा ना। तो बातों के साथ अल्लाह ताला के सामने रखें, दो टोक बात करें, या अल्लाह मुझे ये चाहिए, मुझे दे। अल्लाह, मैं सबसे पहली बात है अपनी गलतियाँ अल्लाह ताला के सामने रखनी है। अल्लाह जी मेरे से ये गलतियाँ होगी, मुझे माफ़ कर दे, मैं इस पर शर्मिंदा हूँ, आइंदा मैं चाहता हूँ कभी ना करूँ, अल्लाह इंशाल्लाह नहीं करूँगा, मुझे तौफीक अता फरमा। अल्लाह से सच्ची तौबा करें और फिर अल्लाह से दुआ करें, और दुआ करते हुए पहले अपने लिए और बाद में दूसरों के लिए दुआ करें। और ये वो कुछ लोग कहते हैं, मैं आपको शरीयत बयान कर रही हूँ, कुरान हदीस की रूह से बतला रही हूँ, वो ठीक है, उनका अपना थाउट है। हदीस में आता है कि जो गायब है उसके लिए गायब की दुआ बड़ी कबूल होती है, लेकिन ये भी तो है ना कि जो बंदा मांग रहा है उसे चाहिए ना अपने लिए पहले मांगे और फिर दूसरों के लिए मांगे। अल्लाह ताला ने हर काम तरतीब से रखा है, बड़ी हिकमत के साथ। अब हम ये सोचते हैं कि हम पहले दूसरों के लिए, अल्लाह ने हमारे लिए सोचा नहीं, पहले अपने लिए कर। अब अल्लाह ही हमारे लिए नहीं सोचता तो हम तो बेचारे यही रहते ना, पहले दूसरों के लिए करनी है। अल्लाह ने हमारे लिए सोचा कि तुम हाथ उठा के बैठे हो, तुमने वज़ू किया तो सुन्नत के मुताबिक दिल में तड़प लिए बैठे हो, तुम कुछ मांगना चाहते हो मुझसे, मांगो पहले, फिर सबके लिए मांगो। दुआ के आदाब हैं। हाँ, दुआ उसकी कबूल होती है जिसका रिज़्क हलाल हो, खाना हलाल का होना चाहिए। ये नहीं है कि बत्ती चोरी की लगाई हुई है, सारी गर्मियाँ एसी चोरी का चलाया है। बत्ती चोरी की लगाई हुई है तो सारा साल हमने लाइटिंग उसकी की है, ये हलाल तो ना हुआ। ये तो खून में हमारे अंदर हराम जो है रच चुका, तो दुआएं कबूल नहीं होती, फिर मुश्किलें ही मुश्किलें आती। हराम का कोई भी तरीका हराम है, हराम सिफारिश भी हराम है। ये फिर चोरी से ये बत्ती है, हम लोग कहते हैं क्यों, हुकूमत भी तो इतना लूट रही है ना, हम भी क्या, फिर हम भी लुटेरे ही बन गए, पीछे तो ना रहे। उनके अमाल तो उनके साथ है और हमारे साथ है। यकीन करें मेरी प्यारी बहना, आप माएँ हैं, आपने अपने बच्चों को एक मुजाहिद पैदा करना है। बेटा बताना है हक क्या है, बातिल क्या है, निखार के बताएं। यकीन माने अल्लाह की मदद हर वक्त उनके भी और आपके भी साथ रहेगी। अल्लाह की मदद चाहते हैं या फिर ये दुनिया की दगाबाजियां करके खुद की सेफ्टी चाहते हैं? अल्लाह की मदद होगी तो ये दगेबाजियों की, इशारियों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और सीधा ही काम हो जाएगा डायरेक्ट।
मुश्किलें नहीं आएंगी, फिर ये जो हमें ना 420 लगानी पड़ती है ना, वो नहीं लगानी पड़ेगी। रात को सोए हुए हैं ना, लाइट वाले आ गए तो फटू डाल दो, भाग उठो, इधर इधर लाइटें सेट करो, ओए होए, नींदें हराम नहीं होगी। हाँ जी, बात यह है कि जो वो करते हैं वो गलत कर रहे हैं। अब उनका अमाल हम अपने ज़िम्मा तो नहीं ना लेंगे। देखें, हम कहते हैं हम क्यों पीछे हटे, हिस्सेदार हैं आपके पूरे पूरे हैं। कितनी हमारे अंदर भी अकल की कमी है कि हमने जहन्नुम का बालन से ज़रूर पेट को भरना है। उनको भरने दें, वो आपका हक खा के अगर भरता है ना कोई जहन्नुम का पेट, तो फिर यकीन माने उसके बदले में अल्लाह आपको अजर देते हैं, नवाजते हैं, बरकत देते हैं, आसानियाँ करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अपनी रहमत की नज़र डालते हैं। क्या ये काफ़ी नहीं है? तुम्हारे दिल मुत्तकी हो जाते हैं और तकवे में अल्लाह की मोहब्बत आती है और अल्लाह का कुर्ब मिलता है। अल्लाह कहते हैं इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में से अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा करीब वो है जिसके दिल में ज़्यादा तकवा है। अल्लाह को तो पैसा रुपया नहीं ना पहुँचता, अल्लाह ने तो खुद हमें दे रखा है। अल्लाह चाहे तो इस सारी चीज़ों को सोना बना दे, उसके आगे क्या कमी है। बस अल्लाह ये परखना चाहते तुम्हारे दिल में मेरी कितनी मोहब्बत है। तो अल्लाह कहते हैं दो अल्लाह की राह में, मेरी राह में इस घर को दो कि तेरे पैसे से ये घर बने और तेरा घर जन्नत में बने इसके बदले में। असल में अल्लाह हमारे साथ सौदा भलाई के करते रहते हैं। तुम यहाँ पर खर्च करने का मौका दे रहे हैं, यहाँ पे मेहनत करने का मौका दे रहे हैं, यहाँ पे सब्र का मौका दे रहे हैं, यहाँ पे कुर्बानी का मौका दे रहे हैं। अल्लाह कह रहे हैं तुम्हारा इसके बदले में आखिरत में अच्छा घर बन रहा है, तुम्हारा आकबत बेहतर हो रहा है, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है। वैसे भी ये दुनिया हमारी थोड़ी है, आंखें बंद की साथ कुछ नहीं जाएगा। क्या ये लाइटें चली जाएंगी हमारे साथ, पैसा चला जाएगा जो इतना जमा किया, या एसी चल पड़ेगा जो हम कहते हैं हाय गर्मी इतनी है एसी के बगैर गुजारा नहीं है। अच्छा जी चलाना है तो फिर पैसे दें, पैसे तो इतने दे नहीं सकते, कौन देगा इतने पैसे। एसी इतना महंगा चलता है तो लिहाजा ये ऐसे ही चलेगा। तो वहाँ क्या लगाओगे, उधर भी सोचें। यहाँ तो बारियाँ हैं, हवाएं आती हैं, वहाँ तो कोई विंडो नहीं होगी कब्र में, तो उसके लिए एसी लगाना ज़्यादा ज़रूरी है या यहाँ उसमें। यहाँ तो हम हाथ से भी पंखा उठा के अपने आप को हवा दे लेंगे, वहाँ तो वो भी नहीं मिलेगा बगैर अमल के, वो भी अमलों से हाथ में आना है। जब बंदे के अमाल अच्छे होते हैं ना, तो जन्नत में अल्लाह ताला हुक्म देते हैं ओ कब्र को कि इसके लिए हद निगाह वसी हो जा, खुली डुली हो जा। जहाँ तक उसकी नज़र जाती है उसे इलाका और एरिया ही नज़र आता, खुला खुला, इतनी खुली हो जाती है कब्र उसकी। और अल्लाह कहते हैं कि इसके नीचे जन्नत का बिछौना बिछा दो। जन्नत के बिछौने का पता कैसा होगा, इसके ऊपर ओढ़नी भी जन्नत की दे दो, एक विंडो रख दो, दुनिया से नहीं कि दुनिया से हवा आए, जन्नत से रख दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिरत अच्छी हो गई ना। जिसका पहला कदम यानी जिसकी मौत अच्छी हो जाती है ना, अल्लाह से दुआ किया करें अल्लाह नेक मौत अता फरमाए, उसके आगे वाले स्टेप आसान हो जाते हैं। जैसे जैसे आगे वाले स्टेप में अल्लाह ताला आसानियाँ देते हैं। हमें अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। मर जाना है तो किसी ने कुछ साथ कोई 10 लाख दे के नहीं भेजना कि वहाँ पे गुजारा करना। हाँ, ये तो अक्लमंद के लिए है ना कि वो सोचेंगे कि वहाँ इसके ये काम नहीं आएंगे तो यहाँ तो हमारे आ रहे हैं, वो ये सोचेंगे। वहाँ काम दौलत नहीं ना आना, वहाँ कुछ नहीं, अमलों ने काम आना है। तो अमलों की दौलत के ढेर लगा लें। अल्लाह कहते हैं अमलों की दौलत के ढेरों में जो मगज़ की काम करता है ना, वो इबादत में जो मगज़ है ना वो दुआ है। यानी अल्लाह को पुकारने का तरीका, अल्लाह को कैसे बुलाएं, यानी अल्लाह ये समझाना चाह रहे हैं। दुआ से तुम्हें पता चल जाता है तुम्हारा मुकाम क्या है, तुम्हारे इलाका क्या है, तुम्हें मारिफत इलाही नसीब होती है, तुम्हें तौहीद मिलती है, तुम अल्लाह की हर अज़मत का एतराफ़ कर रहे हो और ख़ुद को आजिज़ ज़ाहिर कर रहे हो। तो यही चीज़ तो सारी इबादत में मकसूद है। नमाज़ पढ़ोगे ना, फिर दुआ ऐसे करते हो तो नमाज़ पढ़ोगे तो नमाज में भी यही सीन चलेगा।
आजिज़ी का, इंकिसारी का, अल्लाह की कुदरत का, अल्लाह से मोहब्बत का। अगर आम दिनों में हमें अपनी ताकत और बाजुओं पर जोर के ऊपर यकीन है ना, तो नमाज में भी यही कुछ चलेगा। टुट्टी भज्जी दिल ना लगे, कमज़ोरों की तरह, मरे हुए लोगों की तरह नमाज पढ़ी और साइड पे हो गए। क्यों ऐसा है? हर काम में तो बड़ी ताकत नज़र आती है, अभी कर रहे हो तो इसके जैसी ताकत ही किसी, अभी सब कुछ हिला के रख देगा। अमाल की बारी आए तो जान ही ख़त्म है। अमाल को जानदारी से अदा करें, अच्छे तरीके से दिल लगाएं, आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने बताया है मेरी मार्फत, फिर मुझे मांगो, फिर तुम्हें साथ में ये भी पता चल जाएगा कि कैसे मांगना है। अल्लाह के नामों का वास्ता देकर मांगे। अल्लाह के सारे ही नाम बड़े प्यारे हैं, उसके नामों का वास्ता दे के पुकारें। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह तुझे तेरी वहदानियत का वास्ता, तुझे तेरी गफूरी का वास्ता, तुझे तेरी रहीमी का वास्ता, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह तुझे तेरे इलाह होने का वास्ता, अल्लाह मेरी हर मुश्किल आसान कर दे। अल्लाह तू जानता है मेरे दिल की तकलीफ़ों को, कोई नहीं जानता। या इलाही तुझे मेरा अल्लाह होने का वास्ता, मेरी हर दुख और तकलीफ़ को दूर कर दे। करेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाँ जी, अल्लाह ने फरमाया है उदू, पुकारो, दुआ करो, रब्बकुम, अपने रब से, तज़र्रुअन व खुफिया, तज़र्रुअन गिड़गिड़ा के, रो के, तरले हाड़े डाल के, और इसका ये नहीं मतलब वाए वैला करके, ऊंची ऊंची नहीं, ऊंची ऊंची इतनी आवाज़ ना दे के पूरा कमरा गूंज रहा हो आपकी आवाज़ से, मैं अल्लाह से मांग रही हूँ। नहीं, अल्लाह ने कहा है वह खुफिया, चुपके चुपके से, आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ को रखे, दिल में पुकारे, अल्लाह से कांटेक्ट रखे। जितनी आवाज़ ऊंची होगी ना, कांटेक्ट कमज़ोर हो जाएगा, दिखलावा आने लगेगा। हाँ, याद रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ में भी हद से तजावुज़ को पसंद नहीं करते। हद से तजावुज़ अल्लाह से ना मांगना, बिल्कुल ना मांगना। हद से तजावुज़ बेहद मांगना। हद से तजावुज़ खुद पे इतना इतमाद कि मेरी तो दुआ कबूल होनी, क्या अभी तू कोई नबियों ने इतना इतमाद नहीं दिखाया, तू क्या है कि मेरी तो होनी होनी है, बस दुआ कर दी, बस हो जाएगी हो जाएगी। ये नहीं करना। एहसान करें दुआ में। एहसान पता क्या होता है? आजिज़ी, इंकिसारी, अल्लाह पे उम्मीद, अल्लाह से डर, अल्लाह से ये भी डर कि मेरी दुआ रद्द ना हो जाए, उम्मीद कि इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाएंगे मेरा इलाज जो है। ये है एहसान। हज़रत जिब्रील अमीन ने पूछा ना, दीन में एहसान क्या चीज़ है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि जब इबादत में एहसान बताने लगी हूँ, ये है कि जब इंसान नमाज पढ़ रहा हो ना, वो ऐसे फील करे, महसूस करे कि मैं अपने रब को देख रहा हूँ। इतनी तवज्जो अल्लाह के साथ हो कि मेरा रब मेरे सामने खड़ा है, मैं उससे बातें कर रहा हूँ, ये एहसान है। और अगर ऐसा ना हो सके तो फिर ये ज़रूर सोचिए कि मेरा रब मुझे देख रहा है, ये एहसान है। दुआ में भी एहसान बतलाया मैंने आपको, यानी कि ये ना खुद इत्मीदी इतनी भी अच्छी नहीं होती कि कहो कि मेरी दुआ तो कबूल होनी होनी है, बस जो मांग लिया मिलना ही मिलना है। ये सोच सकते हो अल्लाह जो मांगा है तूने ही देना है, तुझसे ही लेना है। इसमें तो तौहीद आती है ना, अल्लाह पर तवक्कुल आता है, खुद पे नहीं अतराना, ऐसी दुआ करना, हद से निकल जाना है। आजिज़ी अल्लाह को पसंद है, आजिज़ रहना, किसी को ऐसे दुआ करते देखकर उससे मुतासर ना हो। ठीक है, दुआ मांगने का तरीका हमें लाजमी आना चाहिए। क्यों भला, दुआ तो इबादत का मगज़ है ना। हाँ जी, ये सब चीज़ें हमने सीखी कि दुआ कैसे करनी है, अल्लाह से डरते हुए, गिड़गिड़ाते हुए। एक और जगह पे आता है वज़्कुर रब्बका फ़ी नफ़्सिक, कि अपने रब को अपने दिल में याद कर। कितनी प्यारी बात है। तज़र्रुअन व खीफ़ा, तज़र्रुअन गिड़गिड़ा कर, रो कर, व खीफ़ा और डरते हुए, वदूनल जहर, ऊंची ऊंची आवाज़ों के अलावा, ऊंची ऊंची आवाज़ों में ना पुकारो, आहिस्ता से, मिनल क़ौल, बातें करके,
اللہ سے پیاری پیاری دو ٹوک باتیں کریں، یعنی کہ واضح واضح الفاظ بیان کریں، اللہ مجھے تم سے حلال رزق چاہیے، اللہ میں تجھ سے نیک اولاد کا سوالی ہوں، اللہ میرے قلب کو سکون عطا کر دے، اللہ میری ضرورت کو پورا کر دے، اللہ میرے پاس کپڑے نہیں مجھے کپڑے دے دے، اللہ میرے پاس کوئی بھی چیز، جوتا نہیں ہے، تسمہ ٹوٹ گیا ہے، حدیث میں آتا تو وہ بھی اللہ سے مانگے۔ من القول، بات کرو اللہ سے۔ کہتے ہیں نا کوئی بڑی ضرورت پڑے میں فلاں سے بات کرنے جا رہا ہوں، اللہ نے بھی بولا من القول، اللہ سے بات کرو۔ ہاں، بالغدو والآصال، صبح و شام آل ٹائم اللہ کو پکارو۔ اللہ کے پاس آنے کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، یہ نہیں کہ ویٹ کرنا پڑے گا، جب دل چاہے۔ اور صبح شام کیا مراد یہاں پر یہ ہے کہ صبح بھی اللہ کو یاد کریں، شام کو بھی اللہ کو یاد کریں، یعنی اپنے دن کا سٹارٹنگ بھی اللہ کے نام سے اور اینڈ بھی اللہ کے نام سے۔ یعنی مین بات یہاں یہ بتلائی جا رہی ہے کہ دنیا کمانا اصل مقصد نہیں ہے، تمہارا دن کا اول اور آخر اختتام اور سٹارٹنگ اللہ کے نام سے شروع ہوگی تو تم کامیاب ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوگا جس کی سٹارٹنگ اور اینڈ اچھا ہے نا، تقریباً اس کے درمیان میں بھی یہ سب کچھ آتا رہے گا۔ نمازوں کا ٹائم آیا، اچھے طریقے سے پڑھیں، فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا قبولیت کا ٹائم ہے، روزے کی افطاری کے ٹائم دعا کریں، ہے جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد دعا کریں، جمعے کے دن ایک گھڑی ہے جہاں پہ اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، سحری کو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ خود آ کے آواز لگاتا ہے۔ اور ٹائم اللہ سے مانگتے رہا کریں۔ آج ہم نے ایک طریقہ نکال لیا ہے کہ نا 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 ضروری ہے نماز کے بعد دعا کریں، رہنے دو، ضروری تو خیر فرض تو نہیں ہے، لیکن یہ تو بتایا نا یہاں پر قبولیت کا ٹائم ہے، تو ہمیں مانگنا چاہیے اللہ سے، مانگنا تو جی سکون ملتا ہے نا دعا نماز کے بعد کریں تو، کیونکہ وہ قبولیت کا ٹائم اور عبادت کا مغز ہے، یوں لگتا ہے جیسے عبادت کمپلیٹ ہوگی ہو۔ عاجزی اور دل میں انکساری ایک اپنا مقام رکھتی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ نماز فرض ہے، دعا فرض نہیں ہے، یہ یاد رہے۔ جی چلے وہ بات نہیں ہے کہ آپ نے دعا نہیں مانگی تو نماز نہیں ہوئی، یہ بات نہیں ہے، نماز ہو گئی لیکن دعا اپنی جگہ اپنا مقام رکھتی ہے، مانگتے رہنا چاہیے اللہ سے، ہم اللہ کے در کے مانگتے ہیں، اور نہیں اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، ہم اللہ کے در کے مانگتے ہیں، تو بہترین ٹائموں میں مانگیں گے تو سمجھداری کی بات ہے نا، اور موقع بھی ملتا ہے اللہ سے ڈسکس کرنے کا اپنے مسائل۔ اگر ہم ہر قسم کی دعا سے کٹ آف ہو جائیں گے نا تو اللہ سے بات کرنے کا موقع کم ہو جائے گا، نماز میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، بعض دفعہ کاموں سے آتے آتے نماز سجدہ دیا ایسے واپس دوڑے جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ دعا انسان کے اندر ایک خلوص پیدا کرتی ہے۔ ہاں جی آگے والی آیت کی طرف آئیں۔ جی یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں، اللہ تعالیٰ بڑا حیا کرنے والے ہیں، جب کوئی بندہ اللہ سے مانگتا ہے نا تو اللہ کو حیا آتی ہے، اسے خالی ہاتھ نہ لوٹائے، شرم آتی ہے کہ میرے در سے میرا بندہ خالی ہاتھ چلا جائے، اتنے بڑے در سے جس کے پاس سب کچھ ہے، ایک فقیر بندہ، میرا عاجز بندہ، پھر ہے بھی میرا، خالی چلا جائے، تو پھر اس در سے خالی جائے تو کدھر جائے گا؟ اللہ کو بھی پتہ ہے، اللہ پھر آنے والے کو مایوس اور نا امید نہیں لٹاتے، بشرط کہ اسے سلیقہ آتا ہو مانگنے کا، ادب آتے ہو، حلال رزق ہو اس کا۔ پھر ہاں یہ بھی بات ہے، جلدی نہ مچائیں، یہ بات بتانا میں آپ کو بھول گئی، آج کل نا یہ بات بڑی ہے، ہاں دعائیں کر رہی ہوں کوئی رنگ نظر نہیں آ رہا، یہ جلد بازی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی دعا فوراً قبول کرتے ہیں تو کبھی دیر سے، اور اسی بات میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا ویٹ کرے کہ اللہ قبول کرے گا، جب صحیح وقت آئے گا اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرے گا۔ بس ہم انسان گھبرا جاتے ہوئے انڈیا دعا کیتیاں کچھ نہیں حاصل، یعنی کہ کچھ رنگ ہی نہیں، فرق ہی نہیں پڑا، اور مایوس ہوئے دعائیں چھوڑ دی۔ آئے ہائے یہ بات نہیں ہونی چاہیے، اللہ کہتے ہیں یقین رکھیں نا مجھ پہ، یہ دیکھیں اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو میرے میں کچھ کمی ہوگی،
کہیں ایسا تو نہیں میں نے سوچ کچھ غلط لیا ہوا ہے، کہیں ایسا تو نہیں میرا طریقہ صحیح نہیں ہے، رزق حلال نہ ہو، یا میرے اندر فخر آ گیا ہو، تکبر آ گیا ہو۔ تو اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس کرے۔ یقین مانے جب بندہ مخلص ہو جاتا ہے اللہ کے لیے تو اللہ اپنے بندوں کی دعا پھر رد نہیں کرتے، اللہ کو شرم آتی ہے۔ لیکن یہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے اللہ رد نہیں کریں گے میری دعا، اس میں تو میں آ گئی۔ ڈرتے رہے کہ اللہ کہیں میری دعا رد نہ کر دے، اللہ مجھے ان لوگوں میں کر دے جن کی دعا تو قبول کرتے۔ اگلی آیت، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور نہ تم فساد مچاؤ، فی الارض، زمین میں۔ زمین میں اللہ نے ہمیں نائب بنایا ہے نا، تو اسی میں اللہ نے کہا تم فساد نہ مچاتے پھرو، بعد اس کے اصلاحہا، اس کی اصلاح کے، ہاں کا مطلب اس، اصلاح کا مطلب اصلاح، اس زمین کی درستگی کے بعد اس میں فساد مت مچاؤ۔ وَادْعُوهُ، پھر اسی کے ساتھ اگلا جملہ پچھلی آیت والا ہے، اور بلاؤ اسے، دعا کرو اس سے، خوفاً، خوف کھاتے ہوئے، وَطَمَعًا، اور طمع رکھتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے۔ خوف اس بات کا بھی کہ کہیں رد نہ ہو جائے میری دعا، کہیں میرے اندر کوئی ایسی چیز نہ آ جائے جو اللہ کو ناپسند آ جائے۔ ان رحمت اللہ، یقیناً اللہ کی رحمت قریب ہے، قریب ہے، من المحسنین، احسان کرنے والوں کے، نیکی کرنے والوں کے۔ پیچھے ہم نے سیکھا کہ دعا میں بھی احسان ہوتا ہے۔ جب انسان دعا میں احسان رکھتا ہے نا، اچھے طریقے سے دعا کرتا ہے، تو اللہ کی رحمت سب سے زیادہ اس کے قریب ہے۔ اللہ نے کہا ہے یقیناً اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ تم زمین میں فساد مت کرو اس کے ٹھیک ہو جانے کے بعد، مطلب یہ بھی ہے کہ تم ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، نمازیں شروع کر دی، خود کو اللہ والے کہنے لگے، اور پھر بھی نافرمانیاں کرو، پھر یہ نافرمانیوں والا ڈھونگ چھوڑ دو، یہ پھر جھوٹ چھوڑ دو، چغلی چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، بے نمازی چھوڑ دو، مجھ سے محبت کرو، دنیا کا لالچ چھوڑ دو، دنیا میں اپنی حکومت کا ڈنکا چھوڑ دو، صرف الا لہ الخلق والامر کے تابع ہو جاؤ کہ اللہ خالق ہے، اسی کا حکم چلے گا۔ بات یہ بتلائی ہے کہ جب تم ٹھیک ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، تو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کافہ، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارا چہرہ اسلام میں ہو، ہاتھ اسلام میں ہو، پاؤں اسلام میں ہو، دل اسلام سے باہر ہو، پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ، یعنی اسلام لے آئے ہو تو تم اللہ کے نام کے ساتھ جڑ گئے ہو، تو اب تمہاری یہ ایک اصلاح ہے، درستگی ہے نا، تمہاری نسبت کی درستگی ہو گئی، تو اب اپنے اعمال کو بھی درست رکھنا، اس درستگی کے بعد خراب مت کرنا اس کو۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ خود کو اور دوسروں کو بھی نہ موقع دیں کہ وہ خراب ہوں۔ ہم بعض دفعہ کسی کے لیے حالات اتنے سنگین کر دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ غلطی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آسانی کریں، اللہ آسانی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے حالات آسان کریں تاکہ کوئی سچ بول سکے تمہاری آسانی کی وجہ سے، تاکہ تمہاری آسانی کی وجہ سے کوئی اخلاق میں رہے، لڑائیاں نہ کرے، تاکہ تمہاری آسانی کی وجہ سے لوگوں کی سوچ کھلی ہو جائے، کشادہ ہو جائے، تنگی نہ رہے، شاید تمہاری نرمی کی وجہ سے لوگ حلال کھانا شروع کر دیں۔ تم تانے نہ کسو ان کی مشقت میں، ایسا نہ ہو کہ تم کبھی کام ہی نہ ہو، وہ بیچارے مانگنے پر یا پھر حرام کمانے پر مجبور ہو جائیں۔ ایسے حالات پیدا کریں اللہ کے بندوں کے لیے کہ وہ اصلاح کی طرف رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تو ان کے منہ سے نوالا چھیننے والے ہوں، ہم تو لوگوں کے، وہ نیک بھی ہے تو لوگوں کے سامنے اسے اس طرح پیش کرنے والے ہوں کہ یہ گنہگار ہے، تو وہ گنہگاری کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ہمیں لوگوں کو نیکی کی طرف لانا ہے، وہاں سے توڑنا نہیں۔
اللہ کہتے ہیں اس کے اصلاح ہونے کے بعد اسے گڑبڑ نہ کرو، اسے خراب نہ کرو، یعنی کہ دعا عبودیت کا عظیم عمل ہے۔ عبودیت اللہ کی عبادت کا بہترین عمل دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا عنوان ہے یہ دعا۔ جب ہم اس کے آگے ہاتھ بلند کرتے ہیں اور اسے پکارتے ہیں تو گویا اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اور اس بات کا بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ موجود ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! اللہ ہماری بات سن رہے، اللہ دیکھ رہے، اس کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ہر جگہ مجھے دیکھے، کوئی ایسا نہیں جو ہر جگہ موجود ہو، کوئی ایسا نہیں جو میرے دل کی حالت سمجھے، کوئی ایسا نہیں جو آل ٹائم میرے کو دیکھ رہا ہے اور اسے پتا ہو کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے سامنے بندہ پھٹ سا پڑتا ہے کہ اللہ تجھے تو پتا ہے میرے آگے پیچھے کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ یقیناً اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ اللہ آل ٹائم دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ اللہ کبھی غافل نہیں ہوتا، سوتا نہیں، نیند نہیں آتی، زندہ رہنے والا ہے، کبھی موت نہیں آتی۔ یہ دعا سکھا رہی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں دعا کو خوبصورتی دو۔ اس کی خوبصورتی ہے تضرع، گڑ گڑا کے، رو کے، اللہ سے تڑپ کے دعا کرے، اور خیفہ، اور چپکے چپکے، دل میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تضرع، خیفہ، ڈرتے ہوئے اور چپکے چپکے سے، دل ہی دل میں۔ کیسے کی تھی بھلا انہوں نے دعا؟ انہوں نے ایسے دعا کی جب وہ دیکھا نا حضرت مریم علیہ السلام کو کہ اس کے پاس تو وہ کھانے پڑے ہوئے ہیں، ایسے دروازہ کنڈی لگا کے بند کر کے گئے ہوئے تھے مہمان بن کر کہیں، وہاں یاد آیا اوے مریم کو تو میں نے بند کیا ہوا ہے، تو وہ تو پتہ نہیں اس کا کیا حال ہو گیا ہوگا۔ تب سے بھوکی آ کے جب کنڈی کھولی نا تو حیران ہی رہ گئے، وہ فروٹ پڑے ہوئے تھے جن کا موسم ہی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کے نا دل میں یہ بات آئی، اللہ اگر تم مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھ جیسے زکریا کو بے موسمی اولاد نہیں دے سکتے۔ فوراً کہا اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب پکارا زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو ایسی پکار جو چھپی ہوئی تھی، دل ہی دل میں پکار دیا، اور وہ پکار اللہ نے سن لی، اور زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام دیے، بیٹا دے دیا، وارث دے دیا۔ لوگ اس سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کو کہہ رہے تھے کہ یہ نامرد ہے، اس کے ہاں بچہ ہی نہیں ہونا، کوئی کچھ کیسی بیماری ہے اس کو، کیسی، کوئی اس کے بیوی کو آ کے کہے، کوئی کچھ۔ ایک پیغمبر تو نامرد نہیں ہو سکتا، ایک پیغمبر تو مکمل مرد اور خوبصورت اور خوبصیرت اور حلال کھانے والا، اللہ سے ڈرنے والا، اور اس کا دل پاک ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر کو باتیں سنا رہے ہیں، اب ساری زندگی سنی بوڑھے ہو گئے۔ جب یہ دعا منظر دیکھا تو دل میں ایسی دعا نکلی، ایسی لہر پیدا ہوئی، اللہ نے وہ دل کی دعا قبول کر لی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے آ کر خوشخبری دی نا کہ تجھے اللہ تعالیٰ اسحاق کی خوشخبری دیتے ہیں، وہ بھی سارا کے پیٹ سے اللہ بچہ دیں گے۔ تو سارا تو اس وقت بوڑھی ہو چکی تھی، تو کہنے لگی ایسے جیسے عورتوں کا عادت، میں تو اتنی بوڑھی باج ہو چکی ہوں، مجھ سے بچہ؟ حیرت! اللہ کے کاموں میں کیا حیرت ہے؟ تم عورت تو ہو، زندہ تو ہو، تیرا ہسبینڈ تو ہے، وہ تو مریم کو بغیر باپ کے، بغیر ہسبینڈ کے بچہ دے رہا ہے، وہ تو اس پر بھی قادر ہے۔ اس نے تو آدم کو ماں باپ کے بغیر پیدا کر دیا، حوا کو آدمی سے پیدا کر دیا، اس کی پسلی سے۔ اللہ کی شان ہے جی، جیسے چاہے کر سکتا ہے، اس کے آگے کوئی مشکل نہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ نے ایسے کر دیا، اللہ نے ویسے کر دیا، میں ہر بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ اللہ کر سکتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے علم میں نقص بھی آ جائے،
ان کو صحیح پتہ ہو یا غلط پتہ ہو وہ ایسا کہہ رہے ہیں نا، اگر اللہ نے نہیں بھی کیا ہوا نا تو وہ کر سکتا ہے، میرا یقین اور ایمان ہے۔ یہ خبر جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن جو اللہ کی نسبت یہ معلومات دی جا رہی ہے وہ جھوٹی نہیں ہے، اللہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی کہے نا کہ فلاں بندہ وہ کام کر سکتا ہے، جو وہ کام فلاں بندے نے کیا جو اللہ کرتا ہے، چاہے یہ تو بات بغیر کسی وجہ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ میرے رب کی صفت کسی اور میں ہے ہی نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہم یہ یقین کر لیں؟ اور باقی رہی بات، وہ تو بعد کی بات ہے نا، کتنا کچھ کے اندر نقص ہے، نقص تو ہے، بیان کرنے والوں نے جب اللہ کے ساتھ ہی ملا دیا تو نقص کے بغیر تو نہیں ملا دیا، اللہ کے ساتھ تو کوئی ذات مل ہی نہیں سکتی۔ اللہ تو وہ ہے جو اکیلا ہے، تمام صفات اس کی منفرد ہیں، اس کے ساتھ کوئی بھی اشتمال نہیں رکھتا، کوئی بھی ان کے ساتھ ویسی صفات اندر ان کے ایک بھی شامل نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا فرمایا ہے کہ بات وہی ہے کہ اپنے رب کو تضرع اور خفیہ پکارو، گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے سے، اور ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ تم وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، نہ تم فساد کرو زمین میں بعد اصلاحها، اس کے اصلاح کے۔ اور یہاں سے مراد بہترین ملک پاکستان کے حالات بھی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہم تک پہنچا، پھر ہم کیوں غیر مسلموں کی تقلید میں پھنس رہے ہیں، کیوں ہم کائنات میں فساد بھپا کر رہے ہیں، کیوں ہم اللہ کے دین کے رنگ کو چھوڑ کر، صبغۃ اللہ کو چھوڑ کر پاکستان کو غیروں کے رنگ سے رنگ رہے ہیں، جہاں کے آدمی پر بھی غیروں کا رنگ نظر آتا ہے، خواتین پر بھی غیروں کا رنگ نظر آتا ہے، ہماری بیٹیوں پر غیروں کا رنگ نظر آتا ہے، ہماری تہذیب پر غیروں کا رنگ نظر آتا ہے، اور پھر ہم اس کو کہتے ہیں کامیابی۔ ہم نے صبغۃ اللہ کو بلا دیا، اللہ کا رنگ کیا ہے؟ ہم فساد کر رہے ہیں ترقی کے نام پر، اللہ نے کہا کوئی بھی نام دو، فساد تو فساد ہی ہے، اس کی اصلاح کے بعد اس پر فساد بپا نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتے کہ تم اس پر فساد کرو۔ ایک جگہ آتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں فساد بپا ہو گیا۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض کاموں کا انہیں مزہ چکھائے تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کرتے ہیں، ان کی وجہ سے جو فساد بپا ہو رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان پر آزمائشیں عذاب بنا کر بھیج دیتے ہیں تاکہ یہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ آج ہم بھی بڑے مسائل کا شکار ہیں پاکستان والوں، اللہ چاہ رہے ہیں کہ سیدھے ہو جاؤ، اپنی حرکتیں سیٹ کر لو۔ تم جب اسلام آیا تھا تو مسلمان لوگ یہ کہا کرتے تھے، جو مسلمان ہوتے تھے نا وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے نیل لگانا۔ نہیں جی، سنت تو نہیں ہے، ویسے چمک آ جاتی ہے سفید کپڑے کو نیل لگانے سے۔ تو انہوں نے کہا اللہ میں تو نہیں لگاؤں گا، اگر یہ سنت ہوتی تو لگاتا۔ جب تمہارے اندر یہ چیز آ جائے گی نا تو پھر تم پہلے لوگوں کی طرح اپنی اصلاح پر آ جاؤ گے۔ تمہیں فخر ہونا چاہیے، ناز ہونا چاہیے اپنی تہذیب کے اوپر۔ ہماری تہذیب ہمارا قرآن ہے نا، یہ ماڈل ہے ہمارے لیے، اسوہ حسنہ ماڈل ہے ہمارے لیے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہترین سیرت ہے، اس کے جیسی کسی کی سیرت نہیں ہے۔ کیوں نہ ہم وہ حیا والا لباس پہنے، کیوں نہ عاجزی والا؟ فیشن ہی کرنا ہے نا تو آپ لانگ لباس کو فیشن بنا لیں، صفائی کو فیشن بنا لیں، بنا سکتے ہو۔ صاف ستھرا بچہ ہو نا تو لانگ کپڑے پہنے تب بھی وہ پیارا لگتا ہے۔ ایک بات بتاؤں، یہ زینت کر کے ہم اپنی بیٹیوں کو باہر نکالتے ہیں نا، یہ بے حیائی کو دعوت دیتی ہیں۔ مزین کیے ہوئی چیزیں نہ پہنا کرو کیونکہ وہ اٹریکٹیو ہوتی ہیں اور مردوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ مجھے ابھی یاد ہے میری بات نا، جب ہم مدرسے سے فارغ ہوئے نا تو میرے بھائی کی شادی تھی، تو امی جی کہہ رہے تھے آپ نا عبایا لے لو، کپڑے لے لو، جوتا لے لو۔ میں نے کہا میں نے ویسے لینے جس پر کچھ لگا نہ ہو،
ایمان بڑا تازہ تھا، ابھی پڑا تھا، بڑا ہی دل کرے کہ یہ سب کچھ تو غلط ہے، وہی ٹھیک ہے سب۔ اچھا ہم جوتا لینے چلے گئے، جوتا لینے گئے، جہاں جوتا لیں کس کے لیے، شادی کے لیے لینا ہے، اتنے نگوں والے پتہ نہیں کیا کیا نکالی لائیں۔ میں نے کہا میں نے تو وہ جوتا لینا ہے جس کے اوپر کوئی نگ نہ ہو، اٹریکٹیو نہ ہو۔ میری آپی ابھی کبھی کبھی بات کرتی ہیں کہ ہم جوتا لینے چلے گئے شادی پر آپ کے ساتھ، پورے قصور میں آپ جوتا ہی نہ لیں کہ یہ اس پر بھی فیشن لگا ہوا ہے، اس پر بھی فیشن لگا ہوا ہے۔ اگر ہماری یہ سوچ ہو جائے گی نا، یقین مانیں تو ہماری تہذیب پر لوگ، ہم تو کیا لوگ بھی فخر کریں گے۔ اس میں اٹریکشن ہی اتنی ہے، خوبصورتی اتنی ہے، محبت ہی اتنی ہے۔ دیکھ لیں مجھے بھولی گئی بات، لیکن میرے ساتھ جو لوگ تھے ان کو یاد ہے۔ اس میں اٹریکشن ہے، محبت ایسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری اصلاح ہو چکی ہے، دین آ چکا ہے، تہذیب مل چکی ہے، کیوں غیروں کی تم پوجا کرتے ہو، کیوں غیروں کے پیچھے چلتے ہو، یا پھر تم اپنے دل کے ہاتھوں ایسے مجبور ہو کہ اللہ تعالیٰ کے رنگ کو پسند ہی نہیں کرتے، یا پھر دل سے قبول ہی نہیں کرتے ہو۔ تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کی اصلاح میں لگ جاؤ۔ تمام انبیاء دنیا میں آئے عموماً ان حالات میں جب معاشرے بگڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے اصلاح کی، معاشروں کی اصلاح کی۔ بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، انہوں نے دعوت دی، اور دعوت کا آغاز توحید سے کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کسی دوسرے کی بندگی سے اجتناب یعنی بچنے کو شرط اول قرار دیتے تھے کہ تم میں سے کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، یہ پہلی شرط ہے اسلام کی۔ پھر تمہارا کوئی بھی عمل قابل قبول ہے۔ جب تمہارے ساتھ شرک کی ملاوٹ رہے گی تو عمل میں قبولیت نہیں رہے گا، کیونکہ شرک آ گیا ہے نا، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے کہ اللہ کو خالص ہو کر پکارا جائے، اللہ کے سوا کسی اور سے نہ مانگا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ صفات نہ دی جائیں جو اللہ کو ملی ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز نہ مرے مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ عز و جل کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو۔ اچھا گمان رکھنے سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کو موت آئے نا، یہ خوفاً و طمعاً کی تفسیر ہے کہ یہ حالت ہونی چاہیے کہ اللہ سے ڈر بھی ہونا چاہیے، بھی اللہ کے ساتھ پاس جانا ہے، کیا معاملات ہیں، کیا ہوگا، لیکن طمع بھی ہونا چاہیے، امید بھی ہونی چاہیے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے، ہم نے اللہ کے ساتھ خلوص رکھا، ہم نے اللہ کی بات ماننے میں حد المکان کوشش کی، اور مجھے امید ہے اللہ مجھے نا امید یا مایوس نہیں کریں گے۔ ایک صحابی کو موت کے وقت پوچھا گیا کہ آپ کیا فیل کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، بڑا ہی ڈر لگ رہا ہے۔ موت کا وقت قریب ہونا تو آخرت بڑی اچھے سمجھ آتی ہے، وہ زندگی والوں کو نہیں آتی جو موت والوں کو آتی ہے۔ کہتے ہیں بڑا ڈر لگ رہا ہے، اور یہ بھی فیل کر رہا ہوں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، انشاءاللہ اچھا معاملہ کریں گے، یہ اچھا گمان ہے۔ کہا یہی تو اصل چیز ہے، یہی تو ہر ایک کو چاہیے، یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے اور سب کو عطا فرمائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ محسن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتا ہے، اس سے امید کا رشتہ رکھے، خوف کا رشتہ رکھے، طمع کا رشتہ۔ طمع اللہ سے رکھنا گناہ نہیں ہے، دنیا کا طمع رکھنا لالچ کہلاتا ہے۔ سب کچھ اسی کو سمجھے، کس کو؟ اللہ کو، وہی محسن ہے، وہی احسان کرنے والا بندہ ہے جو سب کچھ اللہ کو سمجھتا ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور یہ وسعت زیادہ تر اللہ کے اپنے بندوں کے لیے ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، دیکھیں کتنی اچھی بات، اللہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم یہ بات یاد رکھو کہ جب تم پکارتے ہو نا اللہ کو، تو جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ یہ ضرور سوچیں کہ وہ تو وہ ہیں جن کو وہ پکار رہے ہیں تو وہ ان کو کیسے کچھ دے سکتے ہیں، جبکہ وہ تو اپنے لیے خود کسی کو پکارتے ہیں، کوئی اور وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ اب سوچے، بت کی بات کرتے ہیں انسانوں کو چھوڑ کر، انسان تو چلو مر گئے تو ان کے تو ہاتھ پاؤں چلتے تھے، اب تو وہ بھی بت بن گئے، مر گئے تو روح نکل گئی، پیچھے بت ہی رہتا ہے نا۔ تو
اب تو وہ خود محتاج ہے کہ ہم ان کو نہلائیں، دفن کفن سارا انتظام ہم کر رہے ہیں. وہ تو خود محتاج ہے کسی وسیلے کا، مدد کا. تو جو کسی وسیلے اور مدد کا محتاج ہو وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، حاجت روا نہیں ہو سکتا. اب بتوں کی بات کریں تو بت تو اپنا یہاں سے ہل کے وہاں نہیں آ سکتے. سب کے سامنے لانا ہے تو لوگ کھینچ کے لا رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارا رب ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ. اس کو صاف کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، اس کی صفائی سب کچھ. بھئی عقل کے اندو دیکھو، جو خود کا خیال نہیں رکھتا تمہارا کیا رکھے گا؟ ہے جو خود مجبور ہے وہ تمہاری مشکل کشائی نہیں کر سکتا. اس کو پکارو جو مجبور نہیں ہے، جو لاچار نہیں ہے، جو سب کی مشکل کشائی پر قادر ہے. اور اللہ کا نام کسی اور کو مت دینا. کیوں؟ اللہ نے اپنا ایک رشتہ رکھا ہے سب سے. وہ خالق ہے تو سب مخلوق ہیں. کبھی ایسا نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ مخلوق جو ہے نا اللہ کی، یہ اللہ ہی ہے، اس میں اللہ آیا ہوا ہے. آپ کو نہیں پتا لوگ ایسا بھی عقیدہ رکھتے ہیں، ایسا بھی عقیدہ رکھتے ہیں. میں نے خود ایک جگہ پہ لکھا ہوا دیکھا کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ خدا جو ہے نا وہ اس کی خدائی آئی ہوئی ہے کسی میں، کس بندے میں. یعنی کہ یہ میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا داتا گنج بخش کے دربار سے. حالانکہ گنج بخش بھی صرف اللہ کا نام ہے. اور اس کے اوپر والی جو سرخی ہے نا، ذرا اس کو پڑھنا کبھی موقع ملے نا، ابھی تک وہ شروع سے لکھی ہوئی ہے، ابھی بھی ہے. اور اس کو سمجھئے گا اس کا مطلب کیا ہے. اور یہ چیز اب جو دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ متاثر ہو رہے ہیں اس سے. لکھنے والا تو اصل گنہگار ہے نا، تو پڑھنے والا اس میں یہ گناہ رکھتا ہے کہ اسے بھی اتنی سینس ہونی چاہیے وہ دیکھے اس کی اصلیت کہاں تک ہے. بھلا خالق مخلوق ایک نہیں ہو سکتے. ان کا ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ فاصلہ رکھا ہوا ہے. اللہ خالق ہے تو سب مخلوق ہے. اللہ دیتا ہے تو سب کو ملتا ہے. اللہ چاہتا ہے تو کوئی ہلتا ہے. اللہ چاہتا ہے تو کوئی مر جاتا ہے. یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کی اصلاح کرے، ہمیں موحد بنا دے اور ہمیں ایسا بنا دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ کی یہ آیات فرما رہی ہے کہ تم زمین میں فساد مت کرو. اس کے ٹھیک ہونے کے بعد اللہ کو خوف رکھتے ہوئے اور طمع، لالچ، امید رکھتے ہوئے پکارو. یقیناً اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے.